رمضان المبارک میں نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی روحانی، جسمانی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ پورے سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں ہم نے صرف روزے ہی نہیں رکھنے ہوتے، مطلب کہ صرف بھوکا پیاسا ہی نہیں رہنا ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی یہ والی جو عادتیں ہیں، مطلب کہ پورا رمضان المبارک ہم نے جو عادتیں اڈاپٹ کرنی ہیں، کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا سال پھر ہم لوگوں نے ان عادتوں پر قائم رہنا ہے۔ بہت ہی زبردست سی ٹپس آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور چینل پر جو نئے ہیں آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، ہماری بہت چھوٹی چھوٹی سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہت مہنگی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور پھر ہمارے وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو یہ دیکھیں، ادھر ہمارا جو فریج ہوتا ہے وہ اتنا گندا ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جس طرح سے باہر سے سامان لے کر آتے ہیں اسی طرح سے شاپر اٹھاتے ہیں اور فریج کے اندر گھسا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر ہمارا کام جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور پھر ہمیں روزانہ فریج کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اور کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بہت آلسی ہوتی ہیں اور فریج کی صفائی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہوتی ہے وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اس طرح سے آپ لوگ جو بھی فروٹ لے کر آئیں، جو بھی سبزی لے کر آئیں، پہلے اس کو واش کر لیں، واش کرنے کے بعد اسے کسی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے سکھا لیں۔ سکھانے کے بعد پھر یہ دیکھیں، میں نے ٹوکری کے اندر نیچے بھی ایک جو ہے نا پیپر بچھایا ہے تاکہ جو بھی نمی اس کے اندر رہ جائے وہ پھر پیپر جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لے اور میری فریج بھی گندی نہیں ہوگی بالکل بھی، اور میری جو سبزی ہوگی وہ بالکل اچھے طریقے سے جو ہے نا بالکل ایسے کی ایسے ہی رہے گی جیسے میں اس کو فریج میں رکھوں گی۔ تو سبزیاں فریز کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ سبزی کو پہلے واش کریں، پھر اس کو خشک کریں، پھر اس کو فریج میں رکھ کے فریز کر لیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹماٹر اتنے زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں اور ہم پھر ٹماٹر جو ہوتے ہیں ان کو جب فریج میں اسی طرح سے رکھتے ہیں نا تو ہمارے ٹماٹر جو ہوتے ہیں وہ سارے گل سڑ جاتے ہیں۔ اب جب آپ لوگ واش کر کے اس کو اچھے طریقے سے سکھا کے اس طرح سے پیپر کے اوپر رکھیں گے تو یقین کریں آپ کے ٹماٹر جو ہوں گے وہ کبھی بھی گلیں گے نہیں اور کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، چاہے جتنے دن مرضی آپ لوگ جو اس کو استعمال کر لیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر کے جانا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں ہم اتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی فریجوں کو بھر لیتے ہیں، مطلب چیزیں طرح طرح کی بنا کے، کیونکہ پھر رمضان المبارک میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بالکل صحیح کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے گھر کو اتنا صاف ستھرا کرتے ہیں، لائٹنگ شائٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ اتنا پاک مہینہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا جو ہے نا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنی کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے اپنی بھی کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ جس طرح سے کل روزہ ہے، آپ لوگوں نے خود کو آپ نے غسل کرنا ہے، نہانا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، پھر رات کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو سنت بھی لازمی پوری کرنی چاہیے، اس کے محبوب کو خوش کرنا بھی لازمی ہے۔ تو اس لیے تراویح کا اہتمام پھر کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں اگر ہم لوگ پورے رمضان المبارک پورے 30 روزے ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ 30 روزے روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو یقین کریں ان 30 دن کے اندر اگر ہم لوگ کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے تو وہ ان 30 دن کے اندر ہماری ایک عادت اس طرح کی بن جائے گی کہ ہم لوگ پورا سال پھر اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لیں گے، پورا سال پھر ہم لوگ اسی عادت کو لے کر چل سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو۔ دیکھیں صرف ایک ہی مہینہ ہم لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں تو پوری نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویحاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یاد بھول جاتا ہے ان کو نماز پڑھنے کا۔ نہیں، نماز فرض عبادت ہے جس کو چھوڑنا کسی حال میں بھی جو ہے نا ہم لوگ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔
کسی بھی حال میں، بیماری کی حالت میں بھی، سفر کی حالت میں بھی ہم لوگ نماز نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ اس لیے کوشش کریں رمضان المبارک میں اپنی روٹین اس طریقے کی بنائیں کہ آئندہ جو باقی 11 ماہ ہیں ان کے اندر بھی آپ لوگ پھر اسی روٹین کو لے کر چل سکیں۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے اہتمام کرنے کی، صحیح طریقے سے اس میں نمازیں ادا کرنے کی، اور پھر انہی عادتوں کو پورا سال لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب ادھر ہمارے جو ہے سبزیاں بھی فریز ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے چنے جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے کل جو ہے نا وہ بھگو کے رکھ دیے تھے، اور ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے، کر کے میں نے ان کو بھی فریز کر دیا ہے۔ اس طرح سے ہوگا یہ کہ یہ چنے جو ہوتے ہیں نا، یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان کو فریز کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد پھر ہم لوگ ان کو نکال کے ہلکا سا گرم پانی کر کے اس کے اندر ڈال کے نا تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، تو بالکل یہ ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے ابھی بوائل کیے ہوں۔ تو اس لیے چنوں کو ابال کے آپ لوگ ایک ہی دفعہ فریج میں رکھ لیں، بار بار گیس بھی ضائع نہیں ہوگی، اور آپ لوگوں کے برتن بھی گندے نہیں ہوں گے، اور کام جو ہمارا ہے، مطلب جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا ہم لوگوں نے چلنا ہے اپنے رمضان المبارک کو لے کے، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہم لوگوں نے بچے بھی سنبھالنے ہیں، گھر کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں ایک 3 پیسز والا یہ والا لے کر آئی تھی، اس میں ایک ہوتا ہے سرکہ ہوتا ہے، وائٹ ونیگر جس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چلی سوس ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک سویا سوس ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جو ہے نا بنڈل ایک ملتا ہے ہمیں 3 پیسز والا، یہ والا آپ لوگ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لا کے کر سکتے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے۔ یہ میں نے چیک کرنے کے لیے آج جو ہے نا میکرونی بنائی تھی، تو اسی لیے میں نے چیک کیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح کا، بہت زبردست کوالٹی ہوتی ہے اس کی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی لا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ والی میری ویڈیو جو ہے یہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے کی ہے، مطلب چاند رات کی ہے، تو اس لیے اپلوڈ یہ فرسٹ روزے کو ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ بالکل بھی مائنڈ نہیں کرنا، اور بالکل یہ نہیں سوچنا کہ آج تو روزہ ہے اور یہ پچھلے دن کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے، شوٹنگ ایک دن شوٹنگ ہوتی ہے، دوسرے دن پھر ہم لوگ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روز کی روز شوٹ کرتے ہیں، روز کی روز اپلوڈ کر دیتے ہیں، مطلب جس طرح سے کسی کا جو ہے نا سرکل چل رہا ہے، ہر بندہ چلا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے رمضان المبارک میں جو ہے نا قرآن پاک کو جو ہے نا لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے سٹارٹ لینا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ آپ لوگ 2 پیج پڑھ لیں۔ 2 پیج پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی زبردست طریقے سے بندہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ 2 پیج نہیں پڑھ سکتے ہر نماز کے ساتھ، تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ پورا پارہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو ہاف آف کر کے پڑھ لیں، ہاف صبح پڑھ لیں، ہاف شام میں پڑھ لیں، مطلب کہ جس طرح سے بھی آپ کریں۔ اگر آپ کی سپیڈ بہت کم ہے تو کوشش کریں ایک پارہ روزانہ کا لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے کچھ صورتوں کا اہتمام ہوتا ہے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ لازمی ادا کرنی ہے۔ صلاۃ و تسبیح وہ نماز ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ نماز ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر سال میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں اپنی پوری لائف میں ایک دفعہ لازمی ادا کریں۔ اس کی جو ہے نا بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ ملوں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملوں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔